باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، ایک کچھ دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں پھر لائیو حاضر ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے تقریباً کم و بیش 7 یا 8 پروگرامز جو آپ نے دیکھے وہ لائیو نہیں تھے، لیکن ایز دی لائیو تھے، اور اس میں آپ کی کالز بھی شامل کی گئی۔ یہ ہماری ٹیم کی انتھک محنت ہوتی ہے، اور آپ انہیں مجھے بھی ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گیپ تھا وہ اس لیے تھا کہ پاک وطن شریف میں پروگرامز تھے، محافل تھیں، تو ان میں شرکت تھی، اور آپ سب کا وہاں سلام بھی پیش کیا، اور بابا صاحب کے وسیلے سے سب ناظرین اور سامعین کے لیے دعائیں بھی کی۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں، تو ہم بھی مل کر آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، میں یہاں پر مختصر سا یہ عرض کروں گا قرآن کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ وقت، ناظرین، یہ وقت جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک یہ جو ڈیوریشن ہے یہ ہمیں وقت کی صورت میں عطا فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا نا کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک تمہیں مہلت ہے، یعنی مرنے سے پہلے تک تمہیں مہلت ہے۔ تو مرنے سے لے کر مرنے تک یہ ہمیں وقت عطا فرمایا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ وقت کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں گزاریں گے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو وقت گزاری کرتے ہیں تو ناظرین ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آپ بچپن سے لے کر اب تک اگر آپ ایک کامیاب آدمی ہیں تو سوچیں کہ آپ کے ساتھ کتنے کلیگز سے جو آج کچھ نہیں کر پائے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تو آج ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا، آج ہم کہیں نہ کہیں باعزت مقام پر کھڑے ہوتے، لیکن چونکہ ہم نے وقت گزاری کی، وقت کو ضائع کر دیا، تو آج ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے وقت کو صحیح نہیں گزارا تو ناظرین یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے وقت کو ضائع کیا، میں کہتا ہوں نہیں، وقت نے آپ کو ضائع کر دیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ناکام آدمی ہیں خدا نخواستہ، تو آپ ذرا غور کرتے ہوں گے تو بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے نوجوانی تک، نوجوانی سے جوانی تک، اگر آپ ادھیڑ عمر ہیں تو سوچتے ہوں گے کہ اگر میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ میں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج میں ایک ناکام آدمی ہوں۔ کامیاب آدمی ہمیشہ وقت کا درست استعمال کرے گا، اور ناکام آدمی کبھی بھی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وقت کو گزارنے کی، ضائع کرنے کی کوششوں میں لگا رہے گا۔ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں ناظرین کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے اوقات میں فرض ہے۔ موقوتا، موقوت یہ وقت سے ہے، اپنے اوقات میں فرض ہے۔ نمازوں میں وقت کی پابندی، اگر آپ کہیں کہ میں ظہر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ لوں، یا فجر میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں پڑھ لوں، نہ، اپنے وقت میں نمازیں فرض ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی کی قضا ہو جائے وہ بعد میں اسے یعنی دہراتا ہے، قضا کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نماز اپنے اوقات میں فرض ہے۔ روزے، اگر آپ یہ چاہیں کہ میں آج فرض روزہ رکھ لوں، ماہ رمضان میں نہ رکھوں، پورا مہینہ ابھی رکھ لوں، بعد میں ماہ رمضان آئے تو میں آزاد گھومتا رہوں، نہیں، ماہ رمضان کے اوقات میں ہی روزہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ بھی سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر۔ حج ہے تو وہ بھی صاحب استطاعت پر خاص وقتوں میں ہوتا ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادات ہیں، عبادات میں سے کوئی ایسی عبادت دکھا دیں کہ جس میں وقت نہ ہو، ہر ایک عبادت میں وقت پایا جائے گا۔ حقوق العباد میں آپ دیکھیں، آپ چاہے اپنے ناظرین والدین سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، چاہے دوست احباب سے، ہر شعبے میں آپ دیکھیں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی ملازمت پر جا رہے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ناظرین حق العبد تلف ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ادارے میں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں وقت کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ وقت کی اہمیت ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقت کی پابندی فرماتے کہ ایک مرتبہ ناظرین ایک اعرابی نے کہا کہ حضور آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ 3 روز کے بعد آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا، اور وہاں پر آقا علیہ السلام 3 روز کے بعد بھی تشریف فرما تھے۔ تو آئیے ناظرین یہ عہد کیجئے کہ ہم وقت کی پابندی کریں گے، وقت کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے تاکہ وقت ہمیں ضائع نہ کرے، وقت کو نہیں کاٹیں گے تاکہ وقت ہمیں نہ کاٹے، وقت کی اہمیت کو ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ناظرین جہاں جہاں ہماری آواز پہنچتی ہے ہم انہیں بھی سمجھائیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔